ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر عمل کر کے اپنے ملک یعنی اسرائیل کو یقینی تباہی سے بچایا۔ اسرائیل کو جنگ جتوانے کے بعد اس نے برملا کہا کہ اس نے یہ جنگ اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے جیتی ہے۔ وہ یہودی عورت کون تھی؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے مٹھی بھر ہونے کے باوجود بھی جنگ جیت لی؟ تو چلیے اسی چیز کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1973 کی بات ہے، امریکہ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت اسرائیل کے وزیر اعظم گولڈا مائر سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتی ہے۔ گولڈا مائر امریکہ کی اس اہم شخص سے اپنے گھر میں ملاقات کرتی ہے اور بات چیت کرتے ہوئے چولہے پر کافی کے لیے پانی رکھ دیتی ہے، اور کافی کے تیار ہونے تک وہ اس شخص کے بغیر کسی فارمیلٹیز کے ڈائریکٹ ٹینکوں، توپوں اور میزائلوں کا سودا کرنے لگتی ہے۔ کروڑوں ڈالر اسلحے کا سودا چند منٹ میں کافی کے تیار ہونے اور پینے تک کے وقت میں طے پا جاتا ہے۔ یہ یاد ہے کہ اس وقت اسرائیل انتہائی اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ وہ کسی بھی طور پر اسلحے کی اتنی بڑی ڈیل کے لیے تیار نہ تھا۔ خود اسرائیل میں اس کی کابینہ نے اس سودے کو رد کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ سودا طے پا گیا اور اسرائیل نے امریکہ سے اسلحہ خرید لیا تو کئی برسوں تک اسرائیلی قوم کو ایک وقت کے کھانے پر گزارنا کرنا پڑے گا۔ تمام اعتراضات سننے کے بعد گولڈا مائر نے کہا کہ آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کے دلیل میں وزن تھا، لہذا اس سعودی کی منظوری اب بالآخر دے دی گئی، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ گولڈا مائر کا یہ قدم انتہائی درست تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی اسلحہ اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، اور نتیجہ ہم سب جانتے ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے گولڈا مائر سے سوال کیا کہ آپ نے یہ جنگ کیسے جیتی؟ تو گولڈا مائر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم نے فوری اور بر وقت اسلحہ کی خریداری کی وجہ سے یہ جنگ جیتی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں گولڈا مائر نے جواب دیا، اور وہ انتہائی چونکا دینے والا جواب تھا۔ اس نے کہا، میں نے یہ استدلال یعنی ایک قسم کی حکمت عملی اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ نے ان کے زیر بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کی دیواروں پر 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ گولڈا مائر کہتی ہے کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑا، پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی گزارنی پڑی، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ انٹرویو لینے والا صحافی کہتا ہے کہ میں نے گولڈا مائر کے انٹرویو کے بعد تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ عرب بدو جن کا شمار دنیا کی اقوام میں ہی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پوری دنیا پر اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اسلام کا پرچم لہرایا، اور آج تک عمر ابن خطاب، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین اور نہ جانے کتنے نام ہیں، ان جیسے جرنیل شاید ہی پیدا ہوں۔ وہ صحافی کہتا ہے کہ میں گولڈا مائر کی اس بات کا قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم، بریڈ اور مکھن نہیں۔ گولڈا مائر اسلحہ خریدنے میں کتنی مخلص اور دیانتدار تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسلحہ خریدنے کی ڈیل کی بات چل رہی تھی تو ایک امریکی سینیٹر نے انکار کیا اور کہا کہ امریکی قانون انہیں براہ راست اسلحہ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر گولڈا مائر نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ اگر ہم زندہ رہے
تو ہم کبھی بھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے، اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو جو ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ گولڈا میئر نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے آخر کار امریکہ کو اسلحہ دینے پر رضامند کر ہی لیا، اور آپریشن نکل گراس کے تحت اسرائیل کو ایک بہت بڑی مقدار میں اسلحہ فراہم کیا گیا۔ مسلمانوں نے جب سنت نبی کو چھوڑا تو ایک وقت ایسے بھی تھا کہ جب خلیفہ معتصم باللہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا، کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کے برتن میں ہیرے اور جواہرات رکھے اور کہا کہ کھاؤ۔ تو خلیفہ نے بڑی بے چارگی سے کہا کہ میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو ہلاکو نے کہا کہ پھر تم نے سونا اور چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ ہلاکو نے کہا کہ اگر تم نے سونا اور چاندی جمع کرنے کے بجائے انہیں پگھلا کر تلواریں بنائی ہوتی اور ہیرے جواہرات کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے اپنے سپاہیوں میں بانٹا ہوتا تو آج عزت کی موت مرتا۔ جواب خلیفہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہلاکو انتہائی غصے میں کہتا ہے کہ جو اب تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہلاکو نے معتصم باللہ کو ایک لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے ڈال دیا اور اسے کچل ڈالا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو جب تک مسلمانوں نے سنت نبی کو پکڑا ہے اس حدیث کی جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پر عمل کیا ہے، تو مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، اللہ کے زمین پر اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے جزیہ لیا ہے، خراج لیا ہے۔ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب عرب جیسے غیر معروف خطے سے چند قبائل اٹھے اور کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملا کر ان کے محلوں میں اللہ کے سپاہیوں کے گھوڑے باندھے۔ جب تک مسلمان کا ہاتھ تلوار پر رہا اللہ کا حکم نافذ رہا، اور جیسے ہی مسلمان کا ہاتھ تلوار سے ہٹ کر طاؤس اور رباب کی طرف مسلمانوں نے دیکھا تو ضلالت کا منہ دیکھنا پڑا مسلمانوں کو۔ علامہ محمد اقبال نے کیا سچ فرمایا تھا کہ آؤ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آؤ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کاش ہم مسلمان قوم یہ بات سمجھ سکتے تو آج ہماری دنیا میں اس طرح کی حالت نہیں ہوتی جو آج کل مسلمانوں کے کئی ممالک میں ہو رہی ہے۔